السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص رحمتیں نازل ہوں، جن کے ذریعے سے ہم کو سیدھا اور صحیح روشن دین ملا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو اور پردہ نشی میری ماں اور بہنیں، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ گزشتہ درس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بارے میں کئی باتیں سنے تھے۔ انشاءاللہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دو باتیں آج بھی انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 70 پر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ایسے پاکیزہ مکانات کا اللہ نے وعدہ ان سے کیا ہے جو جنت عدن میں ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ارکان ایمان ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانات کا وعدہ کیا ہے جو جنت عدن میں ہوگا۔ یاد رکھیے، جنت عدن کی بات جب اس آیت میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں ایسی ہیں جو صرف سونا کا ہے اور صرف چاندی کا ہے۔ ایک جنت پورا سونے کا اور ایک جنت پورے چاندی کا ہے، اور یہ جنت عدن میں ہے۔ یہ جنت عدن ہے، اس کی آپ تفسیر وغیرہ میں آپ دیکھیں گے تو یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو ملے گی، اور ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہی ہے اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا، خوش ہو جانا، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں وہ بڑے خوش نصیب انسان ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہیں وہ بڑے بد نصیب انسان ہیں۔ یہ بہت اہم بات تھی۔ تو ایمان اللہ تعالیٰ پر لانا ہے، کیسے لائیں گے یہ چیز تو بھی جاننی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کون ہے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تبھی تو ایمان کا مزہ آئے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث آپ سنیے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے: ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، کہ وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا جو آدمی اللہ تعالیٰ کو رب مان کر کے راضی ہو گیا
اور اسلام کو اپنا دین مان کر کے راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان کر کے راضی ہو گیا. اب غور کریں کہ ایمان کا مزہ کیا ہے وہ مومن بندہ ہی جانتا ہے. ایمان کا مزہ کیا ہے وہ مومن بندہ ہی جانتا ہے, دوسرے کوئی جان نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ سے راضی ہو گیا رب مان کر کے. تو یہاں رب کس کو کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا کیسا ہے, یہ ساری چیزیں جاننے کی ضرورت ہے. اور اسلام کو اپنا دین مان کر کے راضی ہو گیا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مان کر راضی ہو گیا, تو آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. اور ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا, یہ پورے ایمان کی فضیلتیں ہیں, اسی وجہ سے ایمان کو پڑھنا سیکھنا ضروری ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. بخاری میں حدیث نمبر 16 ہے اور مسلم کی حدیث نمبر 40/3 میں یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا الله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہے جس آدمی کے اندر وہ تین چیزیں آ گئی وہ ایمان کا مٹھاس, ایمان کا مزہ پالے گا. تین چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آ گئی, جس آدمی کے اندر وہ تین چیزیں پائی جائیں گی وہ ایمان کا مزہ اور مٹھاس پالے گا. وہ کیا چیز ہے؟ تین چیز, من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے گا, ان دونوں چیز کے علاوہ جو بھی چیز ہیں ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ سے محبت کرے گا اور رسول سے محبت کرے گا, تو وہ ایمان کا مزہ مٹھاس پالے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ, آدمی جو کچھ بھی جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت کرتا ہے, اور جس سے وہ پسند نہیں کرتا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ناپسند کرتا ہے. اللہ کے لیے پسند کرنا, اللہ کے لیے ناپسند کرنا, تبھی وہ ایمان کا مزہ پائے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر میں چلا جانا اس کو اتنا ہی ناپسند لگے جتنا آگ میں جانا کسی کو بھی پسند نہیں ہے. تو ایک آدمی ایمان لانے کے بعد کفر سے اس کو اتنا ہی نفرت ہونی چاہیے جتنا آگ سے نفرت ہوتی ہے, تو وہ بندہ ایمان کا مزہ پالے گا. اور ایمان کیا چیز ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا, تم لوگ جنت میں جا نہیں سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ. جنت میں جانا ہے تو ایمان لانا پڑے گا, جنت میں جانا ہے تو ایمان لانا پڑے گا, اور سب سے پہلا ایمان اللہ پر لانا پڑے گا. تو یہ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تب تو ایمان کا مزہ اچھا سے ملے گا. اللہ تعالیٰ کا نام ہی یہ بڑا عظیم ہے, یاد رکھیے جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی بہت ہی عظیم ہے. ایک حدیث آپ دیکھیے سنن ترمذی میں اور نسائی ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3470 پر 5ویں روایت موجود ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یدعو ویقول اللہم انی اسألک فإنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أوتي وإذا دعي به أجاب.
فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہ آدمی دعا مانگ رہا تھا اور اپنی دعا میں یہ کہہ رہا تھا اللہم انی، اے اللہ تعالیٰ، میں اسألوکا، میں سوال کرتا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں؟ انکا انت اللہ، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو یقین ہے کہ تو ہی اللہ ہے، اے اللہ تعالیٰ مجھ کو یقین ہے کہ تو ہی اللہ ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی سچا معبود ہے، الفرد، تو اکیلا ہے، الصمد، تو بے نیاز ہے، کسی کو ضرورت، کسی چیز کی تجھ کو ضرورت نہیں ہے، الذی لم یلد، اور تو کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، ولم یولد، اور نہ ہی تجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور تیرے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا، اس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے ایسے نام سے سوال کیا کہ جس سے اگر سوال کیا جائے تو دیا جائے گا، اور اگر جو ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس نے ایسے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جس نام کے ذریعے سے دعا مانگا جائے تو قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگے وہ عطا کرتا ہے۔ گویا کہ یہ دعا ہم کو یاد کر لینی چاہیے۔ اس میں جو بات ہے، اس آدمی نے کہا انت اللہ، تو ہی اللہ ہے، تو لفظ اللہ کی شان ہی یہ ہے، اور اس دعا میں اللہ کی معرفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہم تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور لفظ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ذاتی نام، اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ اور شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ایک کتاب ہی لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کے مسائل اور احکام کے بارے میں ایک کتاب لکھا ہے۔ اس میں لفظ اللہ کے بارے میں بڑا اچھا انہوں نے کئی باتیں ذکر کیا ہے۔ تو ایک بات انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کس طرح سے ہے، لسان العرب کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الخلق یولہون الیہ فی حوائجہم ویذرعون الیہ فیما یصیبہم ویفزعون الیہ فی کل ما ینوبہم کما یولہ کل طفل الی امہ، کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہے سب کو مخلوق کہتے ہیں، سب کو مخلوق کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق اپنی حاجتیں، اپنی ضرورت کے لیے اسی اللہ تعالیٰ کی دربار کے محتاج ہیں، مجبور ہیں، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے محتاج اور مجبور ہیں، اور مصیبت اور مشکل کے وقت اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لپکتے ہیں، جیسے ایک بچہ ماں کی گود میں جا کر کے لپٹ جاتا ہے۔ ایک بچہ جس طریقے سے ماں کی طرف لپکتا ہے، ڈر کر کے کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا ہے، تو جس طریقے سے ایک بچہ ماں کے پاس لپک کر چلا جاتا ہے تاکہ ماں حفاظت کرے، اسی طرح تمام مخلوق اپنی ضرورتوں میں اور اپنے حادثوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے ہیں، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، کوئی ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ لفظ اللہ کے اندر یہ معنویت ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہے اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہی الگ ہے اور عجیب ہے۔ اسی طریقے سے لفظ اللہ کے بارے میں شیخ بدیع الدین شاہ راشدی
رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب کے اندر ایک بہت ہی الصفات الہی المنعوت بنعوت الربوبیہ، المنعوت بنعوت الربوبیت المنفرد بالوجود الحقیقی لا الہ الا ہوا سبحانہ، وقیل معناه الذي يستحق ان يعبد، وقیل معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال والمعنى واحد۔ بڑا بہترین انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام جو اللہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اللہ، یہ جو اللہ کا لفظ ہے یہ اس موجود بادشاہ کا نام ہے، وہ موجود جو جس کا وجود ہے، زندہ ہے، اس بادشاہ کا نام ہے جو حق ہے، سچا ہے، اور اس کے اندر تمام صفات معبود ہونے کی، جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر تمام صفات موجود ہیں۔ ایک معبود بولے تو جس کی عبادت کی جاتی ہے، تو جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے اندر سب موجود ہے اس لفظ اللہ کے اندر، اور رب ہونے کی تمام صفات اس لفظ اللہ کے اندر موجود ہے۔ وہ نام اللہ اس ذات ہستی کا ہے المنفرد، جو اکیلا ہے، بالوجود الحقیقی، حقیقی وجود میں اکیلا ہے، وہ اکیلا اس کا وجود ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، سبحانہ وہ پاک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ الذی یستحق ان یعبد، کہ اس ذات کا، یہ اللہ کا لفظ اس ذات کا نام ہے جو اکیلا عبادت کا حقدار ہے، اکیلا عبادت کا حقدار ہے، جس کا وجود رہنا ضروری ہے، جس کا وجود رہنا، موجود رہنا ضروری ہے، ہمیشہ سے وہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ لفظ اللہ کی تعریف شیخ بدر الدین شاہ راشدی جو بہت بڑے علامہ تھے، امام تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لفظ کے بارے میں یہ ذکر فرمایا ہے، اور انہوں نے اچھا یہاں ذکر ہے کہ معبود ہونے کی تمام صفات موجود ہو۔ ایک معبود کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ ایک معبود جس کی عبادت ہوتی ہے اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے اندر ہے کہ نہیں؟ تو ایک معبود کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں شیخ بدر الدین شاہ راشدی رحمت اللہ علیہ نے اسی کتاب کے اندر ابو الہیثم رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ وَلَا يَكُونُ إِلَٰهًا حَتَّى يَكُونَ مَعْبُودًا وَحَتَّى يَكُونَ لِعَابِدِهِ خَالِقًا وَرَازِقًا وَمُدَبِّرًا وَعَلَيْهِ مُقْتَدِرًا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَيْسَ بِإِلَٰهٍ وَإِنْ عُبِدَ ظُلْمًا بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ وَمُتَعَبَّدٌ۔ اللہ بڑا بہترین انہوں نے جملہ ذکر فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ کوئی بھی ذات اس وقت تک معبود نہیں بن سکتی، معبود نہیں بن سکتی کوئی بھی ہستی، کوئی بھی ذات، یہاں تک کہ معبود اسی وقت ہوگا جب اپنے جس کی جو معبود وہی بنے گا جو اپنے بندے کا خالق بھی ہو، جو لوگ ان کی عبادت کر رہے ہیں اس کو پیدا کرنے والا وہی ہو، اور اس کو رزق دینے والا بھی ہو، اور اس کے تمام انتظام کرنے والا ہو، مدبر ہو، اور وہ جو بندے ہیں تمام بندوں پر وہ کیا کرے، حق رکھے، اقتدار کا، قدرت رکھے، چاہے اس کو مار ڈالے گا چاہے زندہ رکھے گا، اس کو قدرت حاصل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ معبود بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر کوئی ظلم کر کے کسی کی عبادت کی جا رہی ہے، جیسے فرعون ہے، فرعون ظلم کر کے عبادت کروا رہا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ گرچہ ظلم کر کے کوئی عبادت کروائے لیکن وہ مخلوق ہی ہے، وہ خود بندہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی کتنی بڑی بات ہے؟ کیا فرماتے ہیں کہ معبود بننے کے لیے وہی معبود ہو سکتا ہے جو اپنے بندوں کا خود خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو اور روزی دینے والا بھی ہو، اور اس کے تمام کام کی تدبیر انتظام کرنے والا ہو، اور اپنے بندوں پر قدرت رکھتا ہو، مار ڈالنے کا، بیماری کا، زندہ رکھنے کا۔ وہی آدم، وہی ذات کیا ہوگا؟ معبود حقیقی ہوگا، اللہ ہوگا۔
یہ صفات اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ تمام صفات ہے، یاد رکھیے اللہ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، یہ تمام نشانی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آپ اگر اس کو صحیح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو سورہ روم جو 30ویں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 20 سے 25 پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت انشاءاللہ ہو جائے گی کہ اللہ کون ہے، اس کی ہستی کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی پہچان کیا ہے۔ سورہ روم جو سورہ 30 ہے اس کی آیت نمبر 20 اور 25 پڑھ لیجئے۔ میں بہت کچھ مجھ کو بتانا تھا، اس آیت کو اچھا دیکھ لیتے ہیں، تفسیر نہیں ایسے یوں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ۔ وہ بات ذہن میں رکھی کہ معبود کون ہوتا ہے؟ جو خود اپنے بندوں کو پیدا کرتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ رزق دینے کے ساتھ ساتھ انتظام بھی کرتا ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کے اس آیت کو پڑھیے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تنتشرون من آیاته ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ ان خلقکم من تراب، کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تم سب کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم اذا انتم بشر، تبھی تم لوگ انسان بنے، اللہ نے پیدا کیا تب تم انسان بنے اور بن کر کے پھیل گئے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان اور ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس ہی سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اس نے کیا کیا؟ رحمت اور پھر محبت پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کرتے ہیں، غور اور فکر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور تم سارے لوگوں کی زبان جو الگ الگ ہے اور رنگ تمہارا الگ الگ ہے، یہ بھی ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی پہچان ہے۔ تو ہماری تخلیق، ہماری زبان الگ الگ ہے، میں اردو بول رہا ہوں، کوئی تیلگو بولتے ہیں، کوئی کیا بولتے ہیں، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ ہمارے رنگ الگ الگ ہیں، یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ نے بتلایا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارا سونا، تمہاری نیند رات میں اور دن میں، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ آدمی اگر نہ سوئے تو پاگل بن جائے گا، بیمار ہو جائے گا، کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اللہ نے نیند دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ کوئی نیند نہیں دے سکتا ہے، یاد رکھیے، کوئی نیند نہیں دے سکتا ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی فضل تم جو تلاش کر رہے ہو زمین پر پھیل کر کے، یہ بھی اللہ کی پہچان ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، یہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں غور کر کے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ کی پہچان یہ ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ بجلی دکھاتا ہے، بجلی آسمان میں جو چمکتی ہے، ڈرانے کے لیے یا امید دلانے کے لیے، کہ ڈرانے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بجلی سے ہلاک بھی کر سکتا ہے، اور امید کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، وہ بچا بھی سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین تم کو بجلی دکھاتا ہے، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا رہا ہے۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اسی بارش سے اللہ تعالیٰ مری ہوئی زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان میں عقل مند لوگوں کے لیے پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اور فرمایا ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے آسمان اور زمین قائم ہے. آسمان اور زمین جو یہ کھڑا ہوا ہے اتنا دن سے، ہم جانتے ہی نہیں کتنا دن سے بنا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو کھڑا رکھے گا، قائم رکھے گا. یہ اللہ کے حکم سے ہے. یاد رکھیے کب سے بنا ہوا ہے، کبھی پھٹا نہیں، گرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. یہ اللہ کی بہت بڑی پہچان اور معرفت ہے. اور فرمایا کہ ایک جب تم کو پکارے گا اللہ تعالیٰ، تم سب قبر سے اٹھ کر کے حشر کے میدان میں جمع ہو جاؤ گے. یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بہت ساری نشانیوں کو بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پہچاننے کے لیے. اچھا ایک بات یہاں یہ ہے، ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. اتنا یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ اللہ پر ایمان لانا، یہ 4 باتوں پر ایمان جب تک نہیں لائیں گے تب تک اللہ پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا. اللہ پر ایمان مکمل ہی نہیں ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ الایمان بوجودہ سبحانہ وتعالی، یہ اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے میں یہ بات موجود ہے، شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس بات پر ایمان لانا پڑے گا. ابھی بھی اللہ تعالیٰ ہے، موجود ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا. دوسری بات الایمان بربوبیتہ، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا پڑے گا. رب کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا. رب کا مطلب انشاءاللہ آگے بات آئے گی. تو اللہ کے رب ہونے میں ایمان لانا پڑے گا. بولے تو اکیلا وہی رب ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے. اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ وہی معبود حق ہے، سچا معبود عبادت کرنے کے لائق وہی ہے، اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں اور جتنے بھی صفات ہیں اس میں اللہ اکیلا ہے، اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا. اس کی طرح کوئی کسی کا نام نہیں ہے، اس میں ایمان لانا پڑے گا. تب جا کر کے پورا ایمان ہوگا. شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يمكن ان يتحقق الايمان الا بذلك، یہ ایمان ٹھوس اور ثابت ہی نہیں ہوگا، پورا ہی نہیں ہوگا جب تک کہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لایا جائے. پہلی چیز اللہ کے وجود پر، اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ کی ذات زندہ ہے. اس بات پر اللہ کا وجود، اس پر تفصیل سے بات انشاءاللہ آئے گی. اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، اس پر بہت ساری دلیل ہے. عقلی دلیل ہے، حسی دلیل ہے، اور پھر شرعی دلیل ہے، فطرت کی دلیل ہے. عقلی دلیل ایک چیز آپ غور کیجئے، ایک چیز میں بتلا رہا ہوں. عقلی دلیل کے بارے میں اگر کسی کو اور مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو تو شیخ علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہی لکھ ڈالی ہے، ایک کتاب لکھے ہیں تقریباً کئی صفحات پر وہ مشتمل ہے. صرف اس میں عقلی دلیل کو ذکر کیے ہیں، اللہ کے وجود پر صرف عقلی دلیل. تو اس کتاب میں کئی باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں عقل سے یہ دلیل ہے کہ اب یہ کہا جائے کہ پوری دنیا میں جو چیز بھی موجود ہے کیا اپنے سے پیدا ہو گئی یا کسی نے پیدا کیا ہے. اگر کوئی کہے کہ اپنے سے پیدا ہو گئی تو یہ عقل مانتا ہی نہیں، عقل مانتا نہیں. کوئی بھی چیز اپنے سے پیدا نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی چیز اپنے سے پیدا نہیں ہوتی ہے. دنیا میں جو چیز بھی دکھائی دے رہی ہے، آسمان زمین اور جو بھی آج کل نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، موبائل وغیرہ، کہ اپنے سے موبائل آ گیا؟ نہیں آیا نا، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے. اتنا دن سے جو آسمان ہے کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہوگا نا، ہوگا. تو جو بنانے والا ہے وہی اللہ ہے، جو بنانے والا ہے وہی اللہ ہے. یہ عقلی دلیل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ پوری کائنات اپنے سے بن گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے ہوا ہے، بلاسٹ ہوا اور پھر پوری کائنات بن گئی. یہ عقل نہیں مانتا. کیونکہ آپ ایک گھر میں بلاسٹ کر کے دیکھیے، کیا گھر خوبصورت ہو جائے گا؟ گھر خوبصورت ہو جائے گا؟ نہ، گھر پورا برباد ہو کر رہ جائے گا. اب کوئی کہے کہ بلاسٹ پورا ہو گیا ہے اس کے بعد پوری کائنات بنی. بلاسٹ ہوتے تو اتنا اچھا پارک بنتا، اتنا اچھا آسمان بنتا،
اتنی بہترین زمین بنتی, زمین میں پھول آتے, اتنا بہترین شکل کے انسان بنتے, اتنا بہترین پہاڑ گاڑ دیا جاتا, اس میں تو بلاسٹ ہونے سے تتر بتر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے الگ کر کے بنایا ہے, پیدا کیا ہے, اچانک سے اپنے سے پھوٹا پھٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ کیا ہے, اور اگر پھوٹا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پھوڑا ہے, یاد رکھیے. تو یہ ضروری چیز ہے, یہ ضروری چیز ہے. اور ایک عقلی دلیل, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے, کچھ لوگ دہری آئے, زندی جو کمیونسٹ رہتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, کسی خالق کو نہیں مانتے,